السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طبیعت تھوڑی علیل ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پیک پہ نہ بولوں۔ اب پیک ہی کیا ہے میرا، جو ہے تھوڑی بہت جانکاری ہے پڑھے لکھے لوگ کے بیچ میں بیٹھ کے اکٹھا کر لیا ہے جانکاری، جیسے بچے تنکا وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ماں، تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ایک لیول پہ جانا ہے دین میں، ایکسٹراڈنری ہائٹ پہ ٹچ کرنا ہے، ویلدی بننا ہے، اسلامکلی ویلدی، ویلتھ سے تو ہم مراد رکھتے ہیں پیسہ نہیں، اسلامکلی ویلدی بننا ہے، اگر روح کا سکون چاہیے، قلب کا سکون چاہیے، ذہن کا، زبان کا، عمل کا سکون چاہیے، تو ٹھہرنا سیکھ لیجئے۔ پیشنس پہ پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا ہی دقیق اور سیریس ہے۔ دقیق اس معنی میں کہ ہم لوگ اس کو لائٹلی لے کے وی آر جسٹ پاس آن، ٹھیک ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے اگر میں کچھ بول پایا تو آج کوشش کروں گا۔ تو یہ ہے کہ جو انا انزلنا شروع ہو رہی ہے، تو آج بالخصوص 27 کی جو شب ہے وہ ہے کہ اللہ گنہگاروں کو معاف کر دے گا، یہ گارنٹیڈ لکھ لیجیے۔ اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ لپیٹنا ہے اس رات میں، تو رب کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ کو کاؤنٹ کرتے ہیں آور سے کہ ساری رات عبادت کی، یا 6 گھنٹے کیے، یا 5 گھنٹہ کیا، یا ساری رات کر لیا عبادت۔ وہاں پہ معاملہ وقت کے تعین سے نہیں ہے، وہاں پہ معاملہ ہے رمز کا۔ اب رمز کیا ہے میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ وہاں پہ معاملہ ہے کیفیت کا، وہاں پہ معاملہ ہے جنون کا، ٹھیک ہے نا۔ تو جنون کی بھی دو ہیں قسمیں، ایک جنون میں جاتا ہے تو ملنگ ہوتا ہے، اور دوسرا جنون میں جاتا ہے تو کلندر ہوتا ہے۔ ملنگ کیا ہے، کلندر کیا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ پہ کھول دے یہ سارے اسرار اپنے، اسے اسرار ربانی کہتے ہیں، یا انکشاف اسرار الہی کہتے ہیں اسے۔ تو آج کا میٹر کاؤنٹ مت کیجئے آور سے، آج کا میٹر کاؤنٹ کیجئے کہ کتنا لمحہ، ایسے لمحہ مطلب سیکنڈ کا بھی 10واں حصہ، کتنا لمحہ رب کو ہم لوگوں نے دل کی گہرائی سے پکارا، کتنا لمحہ۔ ہرچند کے شانی بھائی ٹریول کر رہے ہیں تو سوچیں کہ میری رات برباد کر دی، نہیں، رات نہیں برباد ہوتی شان بھائی، وہ معاملہ دراصل ہوتا ہے رمز کا۔ اگر آپ اپنی سیٹ پر لیٹے لیٹے یا بیٹھے بیٹھے ہی کر دیں گے کہ یا ربا رحم فرما دے، کہاں ہے تسی، ہے نا، یہ پنجابی زبان میں کچھ بھی، کوئی رب جو ہے نا الفاظ سے ماورا ہے۔ رب کے ہاں جو چیز کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ہے وائبریشن اور اس کی فریکوینسی۔ تو جب ہم دل کی گہرائی سے اس کو پکارتے ہیں تو فریکوینسی اور وائبریشن اس تک پہنچتی ہے، تو فوراً وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ امید، اگر ہمارے ذہن میں ڈاؤٹ ہے، جو کہ شیطان تو جکڑا ہوا ہے لیکن نفس تو کھلا ہے، تو ہمارے من میں اگر ڈاؤٹ ہے کہ یار ہم اتنے گناہ گار ہیں، کہاں سنے گا، نیکوں کی سنتا ہے، یہ ساری چیزیں نفس ڈالے گا ذہن میں۔ یہ ورڈز ہیں، ہم جس کو تھاؤٹ کہتے ہیں اس کو ورڈز کہا جاتا ہے اسلامک اسپریچویلٹی میں۔ ورڈز آئیں گے مائنڈ میں جو چیز آ رہی ہے اس کو تھاؤٹ مت کہیے، اس کو ورڈز کہیے۔ ورڈز آ رہے ہیں کافی اسٹرانگ فریکوینسی کے ساتھ آ رہے ہیں، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، اتنے گناہ کی، یہ کر کے انسان کو نا امیدی میں ڈھکیلتا ہے نفس، اور انسان ساری رات ہی جو ہے وہ شک کے عالم میں ہوتا ہے۔ تو شک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ کلام ہی جو ہے نا لا ریب ہے، ریب سے شک، لا میں نہیں، شک نہیں، پہلے ہی ذکر ہو گیا سورۃ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو میں جو یہ کہنا چاہ رہا تھا، کوئی علمی بات، گہری بات میں نہیں کر رہا، لیکن جو میں ایک کنکلوژن آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا بھی شک مت کیجیے گا اللہ کی رحمت میں، آج کی رات بالخصوص ذرا بھی شک مت کیجیے گا کہ کیا ہوگا،
میں تو ٹریول کر رہا تھا، میں نے تو وضو بھی نہیں کیا یا اچھے سے پکارا بھی نہیں، تو مصلی بھی نہیں ہے میرے پاس، آج کی رات برباد ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ بس دل کی گہرائی سے اگر آپ کسی سے بات بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کے دل میں اللہ حق اللہ چل رہا ہے، آپ کا دل، آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے اے صمد اپنے نور میں فنا کر دے، ہے نا، اے صمد نور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا کر دے. صمد اور احمد کیا ہے؟ دنیا میں جو ہے ہم لوگ وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آخرت میں جو فرشتے پڑھ رہے ہیں درود شریف وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ جو پڑھ رہا ہے اس کی ایکسپلینیشن کوئی نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے ان محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی بہت بہت درود و سلام بھیجو. تو آج کی رات پر امید رہیے، بالکل پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہیے. نفس اپنا کام کرے گا، آپ کو مایوس کرے گا، لیکن اس کی جو نفس کی جو وائبریشن ہے، جس کو میں تھاؤٹ نہیں کہہ رہا ہوں، ورڈ کہہ رہا ہوں، اور ورڈ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ورڈ کے وائبریشنز، وہ جو وائبریشنز ہیں اس کو آپ وربلی آپ اس کو کیا حلہ کریں، وربلی آپ اس کو ایکسپریس مت کیجیے گا کہ یہ چل رہا ہے، مایوس کر رہا ہے، تو وربلی بول رہے ہیں یار آج کی رات برباد ہو گئی میری. نہیں، وہ لاکھ وہ فریکوینسی آئے نگیٹیوٹی کی، آپ نے زبان سے رب کو پکارنا ہے. جہاں یہ مسٹری سمجھ میں آ گئی، سب سارا انکشاف ہو جائے گا، اللہ بہت قریب کر لے گا. گناہوں کو اپنے نظر انداز کیجیے گا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں تو کیا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے آج کے رات کے حوالے سے جو میں نے عرض کیا. اور لیلۃ القدر کو طاق رات میں تلاشنے کا حکم ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آج ایک دم 110% لیلۃ القدر ہے، ہو سکتا ہے گزر چکی ہو سکتا ہے گزرے گی 29 میں، یا ہو سکتا ہے آج ہو. تو یہ طاق راتوں میں ہے. یہ چیز تو میں نے جو ایکسپلین کرنی تھی وہ بول دیا، آپ سے ڈسکس کر لیا. ایک اور چیز ہے، تھوڑا سا ڈائمینشن تھوڑا ایڈوانس ہو جاتا ہے، اور جہاں ہم اپنے وربل ورڈز میں نگیٹیوٹی کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، وہاں مائنڈ میں نگیٹیوٹی یا نگیٹیو فریکوینسی ایلیمینیٹ ہونے لگتی ہے، اور پھر جو ہے وہ کشف و کرامات انسان پہ وارد ہوتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. میں نے ایڈوانس تھوڑا کہا، تو دراصل میں ایڈوانس نہیں ہے، لیکن عام آدمی کے اینگل سے تھوڑا ایڈوانس ہے. تو اللہ نے اگر مجھے علم دیا تو میں ضرور ایکسپلین کروں گا. وہ یہ ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ٹھیک ہے، اس کی ترتیب جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ باتیں کر لوں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو وما ادراک یہ صرف لفظ ہے، اس پہ ٹھہریے تھوڑا پیشنس کے ساتھ. یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ لیلۃ القدر ہے؟ یہاں پہ یہ ورڈ ادراک کا ورڈ ایڈیشنلی کیوں جوڑا گیا آیت میں؟ رب نے کیوں جوڑا؟ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے نا؟ یہ کیوں ہے، اس کا اندازہ لگائیے، سوچیے کیوں یہ لفظ کا اضافہ کیوں ہے. جیسے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ٹھیک ہے، ورفعنا لکا ذکرک، ورفعنا ذکرک، لیکن لکا یہ ایڈیشنل کیوں آ رہا ہے؟ ایسا قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ذہن کھلتا ہے. تو ذرا سوچیے، میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ادراک کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے. ادراک کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہے، اس کی جو جنرل میننگ ہم نکال سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، اس لیے ادراک کا لفظ آ رہا ہے. اور پتہ نہیں ہے تو کیا کریں کہ اپنے گناہوں کو بھول جائیں اور اللہ کی رحمت کو یاد رکھیں، اور وہ سب کچھ نواز دے گا. یہ رب ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ اپنے بندوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہے، انسپائر کرنا چاہ رہا ہے کہ پازیٹیو پہلو کو دیکھیں. یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ
مایوس کر دے نفس اور پھر اس کے بعد نفس کے دلدل میں مایوسی میں اور شک میں رات برباد کرے. نہیں, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تو تمہیں کیا پتا کیا ہے لیلۃ القدر. اسی لیے ہمیں بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ کیا ہے. بات تو صحیح ہے, اللہ کہہ رہا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا, اوبیسلی نہیں پتا ہے. غور و فکر کام رہے, غور و فکر کا یہاں پہ پوائنٹ ہے. یہ ادراک, ایک ادراک اور آج کل بہت فیمس ہو رہا ہے, وہ ہے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ, جس کو لوگ بلیک ہول کہہ رہے ہیں یا ہزار طریقے کی چیز اس سے ایڈ کر رہے ہیں. وہ رب ہی جانتا ہے. وما ادراک جہاں پہ آ گیا نا, وہاں پر یہ ہے کہ ہیومن مائنڈ اس کو کمپرہینڈ نہیں کر سکتا ہے, لیکن ہاں جتنا اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے. وما ادراک کیا ہے نہیں پتا, اللہ ہی جانتا ہے, اس کے رسول جانتے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, اس لفظ سے موٹیویشن لینا, صرف یہ ایک جملے سے ادراک. ادراک مطلب کہ آپ کی امیجنیشن کی لمیٹیشن سے بھی باہر کی چیز ہے. تو امیجنیشن کی لمیٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مایوس نہ ہو آج کی رات, بالکل بھی مایوس نہ ہو, اور اللہ کو پکاریں پر امید کے ساتھ. اسی میں بیڑا پار ہے. میں نے مصلی بچھایا, وضو کیا, کھڑا ہو کے نفل پڑھ رہا ہوں, دعائیں مانگ رہا ہوں, لیکن میں شک میں مبتلا ہوں آج کی رات کے بھی حوالے سے کہ پتہ نہیں معاف کرے گا نہیں کرے گا. تو میں گیا. لیکن اگر کوئی بہت گنہگار آدمی, زانی ہے, شرابی ہے, نماز مس کرتا ہے, بہت گنہگار ہے, لیکن امید ہے اس کو, ایک لفظ اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لا ریب وتھ نو ڈاؤٹ, وہ نکل گیا, مین آف دی میچ بن گیا. وہ میں اپنے علم کا پٹارا بجاتا رہ گیا. میں ساری رات میں نے اسی پہ گفتگو کی ہے, انا انزلنا پہ, لیکن آئی ایم فلاپ. وائی آئی ڈونٹ ہیو ایبسلیوٹ سرٹینٹی ود دی رحمہ آف اللہ. یہ میرے اندر نہیں تھا. علم تو ہے, لفظ تو ہے, بھاری بھاری بات تو بول کے لوگوں کو امپریس تو کر رہا ہوں, لیکن جو گناہوں کے دلدل میں دھنسا ہوا ہے اس کے پاس امید تھی, وہ نکل گیا. میں اینڈ آف دا ڈے ویکنٹ رہ گیا. تو ادراک پہ تھوڑا سوچیے ٹھہر کے آج کی رات, اور اللہ سے مانگی وداؤٹ ڈاؤٹ. کیوں؟ کیونکہ کلام ہی ڈاؤٹ لیس ہے, لا ریب ہے, لا مطلب نہیں ہے, مطلب شک نہیں, شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ صحیح ترجمہ ہے, شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو بہت بڑی چیز ہے اگر ہم سمجھ پائیں تو. انشاءاللہ امید سے مانگیے پلیز, میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا. پوری طبیعت علیل تھی, چیزوں کو اس طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پایا شاید, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو انسپائر کر پایا کہ نہیں کر پایا. بٹ اینڈ آف دا ڈے چیز یہی ہے, ادراکا پہ ٹھہر جانا ہے. اور اگر وہ نفس ڈالے گا تم گناہ گار ہو, نہیں ہوگی دعا قبول, تم یہ ہو, جو بھی ڈالے گا, ورڈز آف فریکوینسی, تھاٹ نہیں ہے وہ, ورڈز آف فریکوینسی ہے. تو آپ اسے کہیں گے, یہی جواب دیں گے, وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا. اس میں نفس بھی آ گیا نا, انسان کے ساتھ نفس بھی آ گیا. اور جب رمضان ختم ہو جائے گا تو اس پہ ٹھہرنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ, وہاں پر بھی ادراک کا لفظ آیا ہے قرآن میں, کہ تمہیں کیا پتا ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کیا ہے. وہ سک کر لے رہا ہے, پوری گیلیکسی کو سک کر لے رہا ہے. کون سا ہول ہے, بلیک ہول ہے, کیا ہے, نہیں ہے, وہ اللہ جانے. پر امید اللہ رحمت فرمائے گا, گارنٹیڈ فرمائے گا. اگر پھر بھی نفس کا غلبہ ہے ہمارے اوپر, تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گناہوں پہ ناز کیجیے. میں نے تو گناہ کر کے زمین و آسمان بھر دیے ہیں, لیکن اللہ ایک جملے میں جو ہے نا, ایک پر امید فریکوینسی میں میرے سارے گناہ معاف فرما دے گا, اور زندگی آسان کر دے گا دونوں عالم میں, دنیا اور آخرت دونوں میں. جنت نہیں دے گا بلکہ جنت الفردوس دے گا. جنت الفردوس بھی نہیں دے گا بلکہ جنت الفردوس الاعلیٰ دے گا, اپنے عرش کا سایہ دے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ دے گا. دس از واٹ آئی ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ٹوڈے.
شک ڈالے گا، وہ بہت ایکٹیو ہے آج کی رات، تو شک ڈالے گا لیکن آپ کو اس میں شک میں مبتلا نہیں ہونا، اس کے جال میں پھنسنا نہیں ہے، آپ کو یہی بات اس کو جواب دینی ہے، اپنے من میں بیٹھا لینی ہے، وما ادراک ما العلم،